آرڈر نمبر 28 سینیٹر ڈاکٹر زرکا سرودی صاحبہ. جی جی سر، یہ جو میں نے موشن ہے میری 218، اس میں یہ بات کرنا چاہتی ہوں کہ کلائمیٹ چینج اس وقت پاکستان دنیا کے ممالک میں 8ویں نمبر پہ آتا ہے کلائمیٹ چینج کے حوالے سے. ہماری ہم نے اس میں کنٹریبیوٹ تو نہیں کیا، مگر ہم اس کے ایفیکٹس کو سفر کر رہے ہیں. اور اس حوالے سے میں یہ کہنا چاہوں گی کہ پاکستان میں ہم سب کو معلوم ہوگا کہ پاکستان میں دنیا کے سیکنڈ ہائیسٹ نمبرز آف گلیشیئرز بھی ہیں، 3000 سے زیادہ، اور ان کے پگھلنے کی وجہ سے کلائمیٹ چینج کا بہت زیادہ امپیکٹ آ رہا ہے. لیکن جو ایشو میں اس میں اٹھا رہی ہوں وہ ایگریکلچرل سیکٹر کے بارے میں ہے، جو اس دفعہ کے 2022-2023 کے اکنامک سروے میں جس کا ذکر ہوا ہے، اور اس میں یہ کہا گیا ہے کہ پاکستان کی جو ایریبل لینڈ ہے، وہ زمین جس پہ کاشتکاری ہوتی ہے، جو نہری یا غیر نہری زمین ہے، اس کا پچھلے 10 سے 20 سالوں میں 34%. سر، یہ سننے والی بات ہے کہ ہماری کاشت ہونے والی زمین کا 34% کاشتکاری سے عاری ہو گیا ہے. وہ مختلف اور کاموں میں چلا گیا ہے، جس میں سب سے زیادہ یہ گھروں کی جو سکیمز ہیں، جس میں کہ بڑے بڑے مافیاز انوالوڈ ہیں. پاکستان کے کراچی سے لے کر خیبر تک اس وقت پاکستان، اور آپ کو پتہ ہوگا کہ اس وقت جو تناسب ہے وہ یہ ہے کہ لاہور شہر اٹ سیلف میں جو اس کی گرین بیلٹس ہوتی تھیں، جو اس کے کاشتکاری کی جو جگہ ہوتی تھی، وہ ختم ہو چکی ہے. وہاں پر ہاؤزنگ سکیمیں اور ہزارہا گھر بن چکے ہیں. اسی طرح ملتان کی بات کریں تو ملتان میں آموں کے باغ تھے، بڑی زرخیز مٹی تھی وہاں کی، لیکن وہاں پر بھی بہت ہزاروں ایکڑ پر مشتمل آم کے باغ کاٹے گئے ہیں، اور وہاں پر سکیمیں بنی ہیں، جس میں کہ DHA کی سکیمیں ہیں، بیریا کی سکیمیں ہیں، اور بڑے بڑے لوگوں کی سکیمیں ہیں. تو سر، اس کے اوپر ہمارے اکنامک سروے نے اس پہ ذکر کیا، تو ہمیں اس کی طرف توجہ دینے کی ضرورت ہے، کیونکہ ایک اور بہت بڑا فینومینا ہو رہا ہے، اور وہ یہ ہو رہا ہے کہ اس وقت جو کاشتکار ہے اس کے ساتھ جس قسم کا ظلم ہو رہا ہے. ابھی جو ویٹ سکینڈل میں ہوا ہے کہ جس کاشتکار نے گندم اگائی اس کو اس کا نرخ نہیں مل رہا. اب اگلے سال تو وہ گندم نہیں اگائے گا، اور اس کے لیے زیادہ بہتر ہوگا کہ کوئی اس کے پاس آ کے پیسے دے کے اس کی زمین خرید لے. وہ پیسے بینک میں رکھے گا، اس وقت 20-22% اس کو انٹرسٹ مل رہا ہے، تو یہ زمین بک جائے گی. اور اس سے ہوگا کیا کہ اس سے لینڈ مافیاز جس قسم کے کام کر رہے ہیں یہ اور کرتے رہیں گے، اور ہماری اس وقت دنیا میں فوڈ انسیکیورٹی ہونے کو جا رہی ہے. 2040 تک ایک سکیرسٹی ہو جائے گی. پاکستان ایک ایسا ملک جو کہ ایک زرعی ملک ہے، ہمارا بریڈ باسکٹ اس کو کہتے تھے پنجاب کو، لیکن ہم نے اور بھی بہت عقل مندیاں اس میں کی ہیں. ایک ہم نے یہ کیا ہے کہ وہ کراپس جو کہ پانی کم استعمال کرتے تھے، جیسے کپاس ہے، کپاس کم پانی استعمال کر کے یہ فصل لگتی ہے، مگر ہم نے چینی مافیا کے زیر اثر آ کے وہاں پہ شوگر کین اگانی شروع کر دی ہے. اور جو گنے کی فصل ہے وہ بہت پانی پیتی ہے، اس کی وجہ سے پاکستان ابھی اس وقت ایک واٹر سٹرین نیشن ہے. ہمارے ساتھ اس وقت جو ہمارا ہمسایہ ہندوستان ہے، وہ ویسے بھی جو ہمارے پچھلوں نے جو دنیا میں کسی نے نہیں سنا ہوگا کہ ہمارے پچھلوں نے اپنے ملک کا پانی بیچ دیا. کوئی دنیا میں کسی نے سنا ہے کہ اپنے دریا آپ نے بیچ دیے تھوڑے سے پیسوں کے عوض؟ جو ہماری بڑی بری عادت ہے ہم پاکستانیوں کی، جہاں ہمیں ڈالر نظر آتا ہے ہم وہاں پر بیچنے کو کچھ بھی بیچنے کو تیار ہو بات کریں. آپ پلیز اس پہ بات کریں. آپ بات کر لیں. آرڈر نمبر 28 کرنے دیں. آپ مختصر نہیں جی، میرا موشن 218 ہے، میں آرام سے بول سکتی ہوں. جی جی. سو سر، بات یہ ہے کہ یہ جو روش ہے جس میں کہ ہم اپنے ملک کو نقصان پہنچاتے ہیں ذاتی مفاد کے لیے، یہ انتہائی ایک غلط روش ہے. اس کے اوپر بات کرنے کا مقصد یہ ہے کہ ہم یہ بات باور کرائیں لوگوں کو کہ دنیا بھی دیکھ رہی ہے اور ہم پاکستانی بھی دیکھ رہے ہیں، جن کا حق
ایک تھوڑی سے چند 100 لوگ ہیں جو ہماری اشرافیہ ہیں، جو اس ملک کے طاقتور لوگ ہیں، وہ ہر شعبے سے تعلق رکھتے ہیں، وہ اس ملک کی کھلواڑ کرتے ہیں اپنے ذاتی مفاد کے لیے. اور اس وقت میں یہ چاہتی ہوں کہ یہ کمیٹی میں جائے اور اس کے اوپر جو صوبے اس کے اوپر سٹڈی کریں کہ یہ کہاں جا رہا ہے اور زمین کس قدر ان کی استعمال ہو رہی ہے. جو دوسری بات میں کرنا چاہ رہی تھی وہ یہ تھی کہ ہمیں جو اس وقت جو یہ لاس ہو رہا ہے یہ بہت سیریس ہے، اور اس کے اوپر اگر ہم اس کو سیریسلی نہیں لیں گے تو فوڈ انسیکیورٹی تو ہو رہی ہے. آلریڈی آپ نے اپنی بہت ساری زمین بیچ دی ہے. 2020 سے لے کر 2024 کے درمیان آپ نے جس طرح ابھی آپ نے نیلامی لگائی ہوئی ہے کہ کوئی کہیں سے آ جائے ہم سے ہماری ایسٹس لے لے اور ہمیں پیسے دے جائے، بس پیسے دے دو، ڈالر دے دو، کچھ بھی لے جاؤ ہم سے. تو وہی روش ہم نے پہلے بھی کی، ہم نے پہلے بھی اپنی زمینیں بیچی اور اسی طرح ہم یہ کری جا رہے ہیں، مگر اس کا خمیازہ پاکستان کی 25 کروڑ عوام دے رہی ہے، دیتی جائے گی. اور اس کے اوپر جب تک ہم ایکشن نہیں لیں گے تو اس کے اوپر بہت ضروری ہے کہ ہم کچھ کریں. اور لینڈ مافیا کا بہت بڑا رول ہے. ابھی یہاں پر ایک اور اسلام آباد کے پاس ایک بہت بڑی اسکیم ہے جو کہ بہت طاقتور لوگوں کی ہے. اس کے بیچ میں انہوں نے کہا کہ انہوں نے فاؤنٹنز بنانے ہیں جی، جس طرح دبئی میں واٹر فاؤنٹنز ہیں. آپ یقین کیجئے کہ وہ فاؤنٹنز کہاں سے بن رہے ہیں. انہوں نے زمین میں 28 کے 40 بور کیے ہیں 400 فٹ کی گہرائی پہ، اور انہوں نے اب وہ ماشاءاللہ وہ آپ کو فاؤنٹنز دیکھنے میں ملیں گے جیسے دبئی کے فاؤنٹنز ہوتے ہیں. لیکن اس میں کیا ہوا؟ اس میں رزلٹ یہ ہوا کہ آپ کی زمین کا جو گراؤنڈ واٹر ہے اس کو آپ نکال رہے ہیں، اور آپ یہاں کی عوام، یہاں کے جانور، یہاں کے لوگ، ان کا پانی آپ لے رہے ہیں، اور ایک واٹر سٹرینڈ نیشن کو آپ واٹر سٹاروڈ کر رہے ہیں. اور اس وقت یہ بھی ایک پریڈکشن ہے کہ نیکسٹ وار جو ہوگی اس خطے میں وہ واٹر وار ہوگی پانی کے اوپر. تو ہمیں اپنے ماحول کی ذمہ داری لینی چاہیے، ہمیں اس حوالے سے جو ایکشنز ہیں وہ کرنے چاہیے. اور میری آپ سے استدعا یہ ہے کہ اس کو کمیٹی میں بھیجا جائے اور اس کے اوپر ہم اس بات کو آگے لے کے جائیں کہ ہر صوبہ بتائے کہ اس کی کتنی زمین جو کاشتکاری میں استعمال ہوتی تھی وہ اب یا تو بک چکی ہے یا اس پہ گھر بن رہے ہیں یا اب وہ کاشتکاری کے لیے استعمال نہیں ہوتی، تاکہ ہمیں احساس تو ہو کہ ہم اپنی ہی ٹانگ پہ کیسے کلہاڑی مار رہے ہیں. بہت شکریہ.